منکر ہے جیڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے میں سرکار نوری پوری والے دی قسم کھا کے کہنا کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی لا سرکار کہندے نے پاویں کوئی وہابی ہے او سرکار دی تمال نہیں پائے گا وہ علی پاک دا منکر ہے تے جیڑا علی پاک دا منکر ہے او دی میں بہن اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اے اہل ایمان، اس ظالم کے اس کفریہ جملے پہ غور کرو، جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہوں، کیا ابو بکر نے دھمال ڈالی؟ کیا عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین انہوں نے دھمال ڈالی؟ عورتیں بھی دھمال ڈال رہی ہیں، مرد بھی دھمال ڈال رہے ہیں، اور یہ بڈھا کرسی پہ بیٹھ کے ناچ رہا ہے، اور جو دھمال نہیں ڈالتا ان کو ماں کی گالیاں دیتا ہے، بہن کی گالیاں دیتا ہے، گنتی گالیاں دیتا ہے۔ جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی ماں کو یوں، اس کی بہن کو یوں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو نے دین اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ دین اسلام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ پیارا دین، آج اس کی صورت کو تم نے بدل دیا۔ آئیے ہم بتاتے ہیں، یہ دھمال، یہ ساز، یہ گانے، یہ ڈھول، یہ طبلے، یہ چمٹے، یہ سرنگیے، یہ دین محمد میں نہیں، یہود و نصارہ اور ہنود کے مذہب میں ہے۔ کفار مکہ تالیے بجاتے اور سیٹیاں مارتے۔ یہود کے تجدد پسند طبقے نے عبادت میں موسیقی کا خاص طور پہ اہتمام کیا اور نماز کے لیے نغمے وضع کیے تاکہ یہ عبادت لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ عیسائیوں کی دعاؤں کے سارے صیغے ترانوں اور گانوں کی شکل میں ہیں، اور ان کی ہر دعا کی ایک لے اور آہنگ جدا اور مقرر ہے۔ تحریف شدہ زبور کے اندر ہے، نرسنگے کی آواز کے ساتھ خدا کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ خدا کی حمد کرو۔ یہ عیسائیوں کا مذہب ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر طاہر القادری اپنے منہاج القرآن ادارے کے اندر عیسائی پادریوں کو بلاتا ہے کرسمس ڈے پر، اور وہ عیسائی پادری ڈھول، سرنگی، چمٹوں کے ساتھ آتے ہیں، ساز تاروں کے ساتھ آتے ہیں، اور اس ادارے کے اندر بیٹھ کر جب ان کی عبادت کا وقت آتا ہے وہ گیت گاتے ہیں کرسمس مناؤ کا، تو وہ اسی ڈھول اور باجے کے اوپر گاتے ہیں۔ یہ مذہب نصارہ کا مذہب ہے، یہ مذہب ہندوز کا مذہب ہے، یہ مذہب یہودیوں کا ہے، یہ کفار مکہ کا ہے، اہل ایمان کا یہ مذہب نہیں ہے۔ اہل کتاب کی طرح ہنود کی عبادت میں بھی گانے اور موسیقی کی بڑی اہمیت ہے۔ قوالی کے قائلین حقیقت میں انہی مشرکین سے متاثر ہو کر ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ موسیقی اور گانے ہندو مذہب کے خمیر میں شامل ہیں، اس نظام میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہندو مذہب کے پنڈتوں پروہتوں نے پوجا کرنے والوں میں سوز و گداز پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اس کا سہارا لیا ہے۔ دور رسالت، دور صحابہ، تابعین کا دور، یہ گانا، راگ اور موسیقی کو غیر اسلامی سمجھتا تھا، یہ غیر اسلامی عمل تھا۔ دور صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بانسری کی آواز سنی اور ایک روایت میں ڈھول کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلی دے لی۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا تو انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلی دی اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ شیطان کی آواز کی تفسیر میں ہے کہ یہ شیطان کی آواز گانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دو احمق اور فاجر آوازوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ پہلی آواز مزامیر کی، آلات موسیقی کی آواز سے مجھے منع کیا گیا، اور منہ پیٹنے، گریبان پھاڑنے، جہلیت کی صدا لگانے کی آواز سے منع کیا۔ بحقی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون آوازیں ہیں، پہلی آواز مزمار کی آواز، آلات موسیقی کی آواز، اور دوسری مصیبت کے وقت چیخنے اور چلانے کی آواز۔ مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ مزامیر، آلات موسیقی کو میں آگ لگا دوں۔ صحیح بخاری میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کے سروں پہ باجے بجائے جائیں گے اور گانا گالیاں والی گانے گائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔
وہ پرانی بات ہوئی قوال قوالی گایا کرتے تھے. آج باقاعدہ فلم میں کام کرنے والی بدکار عورتیں لال شہباز قلندر کی قوالیاں گاتی ہیں. نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کو لڑکیوں نے گانا شروع, ان کی سیڑھیاں دھڑا دھڑ بک رہی ہیں. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ان کے سروں پر باجے بجیں گے, گانے گانے والی گانے گائیں گی. ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا یا ان کو بندر اور سور بنا دے گا. قوالی میں ساز, گانے اور باجے کے بارے میں شرعی دلائل آپ نے سن لیے, مگر ماجرا ابتدا میں کیا تھا؟ قوالی کے ذریعے, خوش الحانی کے ذریعے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ راستہ کھلا تھا. تو اس کی حرمت اس لیے کہ اس میں گانا, ساز, ڈھول, یہ ساری چیزیں داخل ہو گئی. اگر یہ معاملہ یہیں تک رک جاتا تو شاید معاملہ چھوٹا رہتا. اب اس قوالی کے ذریعے اگلا قدم کیا ہوا؟ ساز, گانے, باجے پر چھوٹی سی بات رہ گئی. اب اس قوالی کے ذریعے باقاعدہ کفر کی دعوت دی جاتی ہے, اسلام کی بنیادوں کو گرایا جاتا ہے, اللہ کی صفات چھین کر مردوں میں بانٹا جاتی ہے. آئیے قوال کی قوالی ہم آپ کو سناتے ہیں. وہ کہتا ہے, پھر تم بیزنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہو, میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے. آئینہ خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں, کنبے اذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں, میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے, آپ کو چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں. پیروں کے پیر ہیں. پیر جیلانی عبد القادر, آپ قم باذنی مردے سے کہتے تھے, قم باذنی میرے حکم سے زندہ ہو جا. لا حول ولا قوت الا باللہ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا اور وہ کیا کہا کرتے تھے؟ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو. وہ کہتے ہیں یہ تو عیسیٰ کا معجزہ تھا نا, ہمارے پیر صاحب تو بہت تکڑے ہیں, ان سے بھی. قم باذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہو, میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے. آپ تو چاہیں مردوں کو جلا سکتے ہیں, مردوں کو چاہیں زندہ کر دیں, قم باذنی کہیں اور قبر سے سارے مردے کھڑے ہو جائیں. پیروں کے پیر ہیں, روشن ضمیر ہیں, بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں. اگر قوالی میں معاملہ گانے, ساز, باجوں کا رہتا, ڈھول کا رہتا تو ایک چھوٹا ماجرا تھا. اب تو یہ قوالی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ پاکستان میں سفر کر رہا تو اس نے گانے لگائے ہوئے, تو میں نے کہا بھائی اللہ سے ڈرو, یہ گانے حرام ہے, بند کر دیجیے. تو اس نے میرے کو دیکھا, اچھا مولوی صاحب. اس نے فوراً گانے بند کر کے نصرت فتح علی خان کی قوالی لگا دی. میں نے کہا بھائی بات سنو, دوبارہ گانے لگا دو, اس قوالی کو بند کر کے دوبارہ گانے لگا دو. مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہو گانے لگا دو؟ میں نے کہا ہاں, وہ جو گانے تھے نا وہ گناہ تھا, اب جو تم نے لگایا ہے یہ کفر اور شرک ہے. اس کو سننے سے انسان کا ایمان برباد ہو جائے گا اگر وہ راضی ہو جائے, اور اگر اس پہ خاموش رہے اور اس کے خلاف اس کے دل میں نفرت نہ آئے. یہ تو کفر تم نے لگایا, یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والا ہے. آئے گی اس کی قوالیوں کا ذکر, آگے آئے گا. تو اس قوالی کو دین کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی توحید پہ وار ہوتے ہیں اور اللہ کی صفات کو پیروں فقیروں میں بانٹا جاتا ہے. پیروں کے پیر ہیں, روشن ضمیر ہیں, بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں, یہ سب کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں. اب سوچئے, بقول قوال پیر عبد القادر جیلانی قم باذنی کہہ کے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. آئیے ایک طرف قوالیوں کو رکھیے, ایک طرف عرش والے رب کے کلام کو رکھیے, ایک طرف مشرکین کے سماع کو رکھیے اور ایک طرف اہل ایمان کے سماع کو رکھیے. مشرکین کی دن رات اسی قوالی کے اندر غرق رہتی ہیں اور اہل ایمان کے دن رات اللہ کے قرآن کو سننے میں. قرآن جواب میں ہمیں بتاتا ہے, مالک عز و جل فرماتا ہے سورۃ یاسین آیت نمبر 12, انا نحن نحیی الموتى. قوال کہتا ہے پیرانے پیر قم باذنی کہہ کر پھر آپ ماحول وہی بنا سکتے ہو مردوں کو زندہ کرنے کا, لیکن قرآن ہمیں خبر دیتا ہے نحن نحیی الموتى. اے لوگوں یاد کر لو, اللہ فرما رہا ہے مردوں کو ہم زندہ کرنے والے ہیں. کفار نے آ کر کہا تھا ہڈی کو ہاتھ میں لے کر